اگر تم کو راستوں سے گزرنا ضروری ہے، اگر تمہیں بازاروں میں آنا جانا پڑتا ہے تو پھر یاد رکھو راستے کا حق ادا کرو۔ لیکن وہ تھے صاحب فراست، ہم جیسے آدمی نہیں تھے، دور اندیش تھے، بہت بڑے انٹلیکچوئلز، صحابہ کا دماغ آج کل کے سائنسدانوں کے دماغوں سے ہزار گنا زیادہ۔ انہوں نے فرمایا ایک بات کا یاد رکھنا، خیال رکھنا، آج کل ہمارے مسلمان کیسے ہیں، راستے سے چلتے ہیں، کوئی چہرہ نامحرم نظر آ جاتی ہے، کسی چہرے پر نظر پڑ جاتی ہے تو دیکھتا ہے اور بولتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، دیکھتا بھی ہے اور بولتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا مرد حضرات بلا کسی وجہ کے راستوں میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، با پردہ دو چار عورتیں اس گلی سے گزرنا چاہتی ہیں، لیکن نوجوان گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، شرم کی وجہ سے وہ انتظار میں گھر میں ہیں کہ کب یہ نوجوان اندر جائے تو ہم گزریں اس راستے سے۔ حضرت امام جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ راستے میں جا رہے تھے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ دین اسلام واحد ایسا دین ہے جس کی تعلیمات اکمل، کامل اور مکمل ہیں۔ دین اسلام نے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جہاں بیان فرمایا ہے، وہیں بندوں کے حقوق بھی بیان کیا ہے۔ ماں باپ کے حقوق، بھائی بہن کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے، بیماروں کے،
مر جانے والے وفات پانے والوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق بھی دین اسلام نے بیان کیا ہے۔ دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اس کے اندر انسان کی زندگی میں پیش آنے والے ہر ایک معاملے سے متعلق کہیں تفصیل کے ساتھ رہنمائی ملتی ہے اور کہیں کچھ نہ کچھ گائیڈنس ضرور مل جاتا ہے۔ ہم اکثر و بیشتر ماں باپ کے حقوق پر بیانات سنتے رہتے ہیں، چھوٹے بڑوں کے، پڑوسیوں کے، لیکن آج کا جو عنوان اور ٹاپک ہے اس کا تعلق ہے راستہ چلنے کے سلسلے میں۔ ہمارا روزانہ بازار میں آنا جانا رہتا ہے، کوئی نوکری کے لیے جا رہا ہے، کوئی کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کوئی اپنے کسی بھی کام کی غرض سے بازار سے جاتا ہے آتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بازار میں ہمیں کس طرح چلنا چاہیے؟ بازار میں تو غیر مسلم بھی چلتا ہے، کمیونسٹ بھی چلتا ہے، خدا کو نہ ماننے والے لوگ بھی چلتے ہیں، دنیا پرست لوگ بھی چلتے ہیں، لیکن یہ کلمہ پڑھنے والا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ ماننے والا ایک سچا عاشق، ایک سچا مسلمان جب بازار سے گزرتا ہے، اس کو کن ہدایات کی روشنی میں بازار کا یہ گزر اور یہ مسافت طے کرنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دین کے اندر کسی بھی طرح کی ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ جتنا پڑھو گے قرآن کو، جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھو گے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھو گے، اتنا ہی تم کو اس دین کے بارے میں علم اور جانکاری حاصل ہوتی جائے گی۔ دین ہمارا لاوارث نہیں ہے، اس کے پہلے وارثین انبیاء علیہم السلام ہیں۔ ان کی نیابت کرتے ہوئے بعد میں وارثین سارے علماء کرام ہیں۔ صحابہ بھی علماء تھے، تابعین بھی علماء تھے، تبع تابعین بھی، ائمہ مجتہدین بھی، اولیاء اللہ بھی، سب کے سب حافظ قرآن، عالم دین، اپنے جگہ بہت بڑے فقیہ و محدث۔ تو وارثین انبیاء اس دین کو سنبھالے ہوئے ہیں، جو وقتاً فوقتاً ہماری رہبری فرماتے رہتے ہیں۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ انسان کو اس کی زندگی میں ہر ایک مرحلے میں رہنمائی پیش کرتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، صحابہ کو اپنی بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بعض دفعہ کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کرتے تھے کہ صحابہ کان لگا کر سننے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔
ویسے تو صحابہ غور سے سنتے ہی تھے، لیکن اور زیادہ ان کی توجہ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ کچھ انوکھے الفاظ کا استعمال فرمایا کرتے تھے اور انوکھی باتیں بتایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والجلوس علی الطرقات، اے میرے صحابہ، راستوں میں بیٹھنے سے، راستوں میں گزرنے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ صحابہ نے یہ بات سنی، صحابہ کو یہ بات دل پہ لگی کہ راستے میں گزرنے سے منع کیا جا رہا ہے، راستوں میں بیٹھنے اٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہمیں کاروبار کرنے کے لیے راستے میں جانا پڑتا ہے، محنت مزدوری کرنے کے لیے بازار سے گزرنا پڑتا ہے، کوئی سامان لانے لے جانے پہنچانے کے لیے، یا کبھی مہمان بن کر کے گئے یا کسی کے کام کرنے کے لیے بازار جانا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بازار سے اور وہاں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ نے یہ سنی تو بات بڑی عجیب لگی۔ صحابہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ لیا، حضرت وما لنا بدن، ہمارے لیے بازار میں جانے کے سوا کوئی چارہ ہے ہی نہیں، ہمارے لیے امپاسبل ہے کہ ہم بازار نہ جائیں، ہمیں تو جانا ہی پڑتا ہے، راستوں میں چلنا پڑتا ہے، بازار میں جانا پڑتا ہے، اور آپ ہمیں منع فرما رہے ہیں۔ نتحدث فیہا، بازاروں میں جا کر ہمیں ایک دوسرے سے بات چیت کرنی رہتی ہے، کاروبار کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں، لین دین کے سلسلے میں، یا کسی سے ملاقات وغیرہ کرنی ہے، سفر پر جانا ہے، ہزاروں قسم کے کام بازار سے وابستہ ہیں، اور آپ ہمیں بازاروں میں اٹھنے بیٹھنے سے اور بازاروں میں جانے سے منع فرما رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ صحابہ کی توجہ کامل ہو گئی، بات سننے کی طرف سب آمادہ ہو گئے، کیونکہ صحابہ کے دل میں سوال پیدا ہو گیا نا، اب وہ جواب کے منتظر ہیں۔ پہلے سے ہی وہ بات غور سے سننے والے ہیں، لیکن اب اور زیادہ ان کے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ کیا جواب وہاں سے ملے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْجُلُوسَ فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، اگر تم کو راستوں سے گزرنا ضروری ہے، اگر تمہیں بازاروں میں آنا جانا پڑتا ہے، روزانہ یا 2 دن میں یا ہفتے میں ایک بار تم کو بازار جانا ہی جانا ہے، تو پھر یاد رکھو راستے کا حق ادا کرو۔ اب تک تو سنتے آئے تھے ماں باپ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، رسول اللہ کا حق ہے، بھائی بہن کا حق ہے، بڑوں کا حق ہے، چھوٹوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، غیر مسلموں کا حق ہے، چلو جانوروں کا بھی کچھ نہ کچھ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ان کا حق ہے ہمارے اوپر، یہ کیا راستے کا بھی حق ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 حقوق ہیں۔ 5 کا لفظ تو آپ نے استعمال نہیں فرمایا، البتہ 5 چیزیں آپ نے بتائی ہیں کہ راستے میں جاؤ، بازاروں سے گزرو، وہاں اٹھو بیٹھو تو ان باتوں پر عمل کر لیا کرو۔ ایک حدیث میں 5 باتیں ہیں، اور دوسری روایات کو ملانے سے ٹوٹل ملا کر 8-10 حقوق راستے کے بن جاتے ہیں۔ پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، غض البصر، نگاہوں کی حفاظت کرنا۔
راستے میں جب تم چلو تو نگاہوں کی حفاظت کرنا. راستے میں ہم چلتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہماری نگاہ پڑتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا دل ناپاک ہو جاتا ہے. کوئی غیر محرم گزر رہی ہے، اس کی طرف ہماری نظر چلی گئی، چلو اچانک نظر پڑ گئی، آدمی نے نظر ہٹا لی، معاف ہے. لیکن دل کے اندر جو شیطان گھسا ہوا ہے، اس کے وساوس نے دل کے اندر کے نفس کو جو شیطان کا تابعدار بنا دیا ہے، وہ نفس بولتا ہے نہیں ایک بار دیکھ ہی لے، پہلی نظر پڑی اچھی لگی اور ایک بار دیکھ لے. تو اس طرح لالچ کے ساتھ آدمی غیر محرم کو دیکھتا ہے یا کسی تصویر کو دیکھتا ہے، پوسٹر وغیرہ کو دیکھتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آدمی کی نظر ناپاک ہو جائے گی. جب نظر ناپاک ہو جائے گی، دل ناپاک ہو جائے گا، اور جب دل ناپاک ہو جائے گا، شرمگاہ کے اندر ناپاکی آ جائے گی، اور آدمی اس تصویر کو جو اس نے نظروں کے ذریعے سے کیچ کیا ہوا ہے، اس کے خیالات میں اپنے دل و دماغ کو ناپاک کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ چلتے پھرتے اسی کا تصور اور خیال آتا ہے. رات میں سوتا بھی ہے تو خواب میں بھی وہی تصویر نظر آتی ہے. اللہ معاف کرے، نماز کی نیت باندھتا ہے تو اس میں بھی وہ تصویر نظر آ جاتی ہے. یہ اس قدر خطرے والی چیز ہے آنکھوں کی نظر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے کا پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. راستے سے گزرتے ہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کیا ہی کمال والے لوگ تھے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد کا یہ قصہ ہے. یہ جو اٹلی ہے، روم ہے، یہاں پر کسی جنگ میں تشریف لے گئے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایک ایک شہر کا ایک ایک دروازہ ہوا کرتا تھا، انٹرنس کا، ایگزٹ کا. آج کل بھی شہروں کے انٹرنس میں ایگزٹ میں بورڈ لگے رہتے ہیں، یہاں سے فلاں شہر شروع ہے، یہاں سے ختم ہے. پہلے زمانے میں پورے شہر کی باؤنڈری ہوا کرتی تھی اور اس کے دروازے ہوتے تھے. ان کو راتوں میں بند کیا جاتا تھا تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو جائے، اور کبھی دن میں بھی ضرورت کے موقع پر دروازوں کو بند کر دیا جاتا تھا. تو جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روم کے قلعے پر حملہ کیا، ان کے ساتھ مقابلہ چل رہا تھا، اور روم کے کفار اپنے قلعے کے اندر رہتے ہوئے ہی مقابلہ کر رہے تھے. ادھر سے تیر پھینک رہے، ادھر سے تیر پھینک رہے. کئی دن گزر گئے، وہ سب اندر بند ہے شہر کے، یہ صحابہ باہر ہیں. جنگ جاری ہے، رکتی نہیں ہے. بالآخر کافروں کا جو کمانڈر تھا، اس نے ایک پلان بنایا کہ ان مسلمانوں کو اگر شکست دینا ہے تو میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے. وہ کیا؟ شہر کا ایک دروازہ کھول دو، اور وہ دروازہ کھولنا ہے جہاں سے جب یہ لوگ داخل ہوں گے تو دائیں طرف بھی بازار ہے، بائیں طرف بھی بازار ہے، اور بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑی بڑی دکانیں ہیں، خوشنما منظر ہے، ایک دم حسین و جمیل عورتوں کو وہاں پر بٹھا دیں گے. یہ پلان اس نے بنایا.
خوبصورت حسین و جمیل لڑکیوں کو وہاں پر دکانوں پہ بٹھا دیا جائے گا، راستوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ جب یہ صحابہ اس دروازے سے نکل کر کے شہر کے اندر آنے لگیں گے تو وہ دائیں بائیں دکانوں کی خوبصورتی، دکانوں کا سامان، بلڈنگیں، اور یہ جو عورتیں وہاں کھڑی ہوئی ہیں، کوئی گا رہی ہے، کوئی ناچ رہی ہے، کوئی آواز دے کر کے بلا رہی ہے، ان چیزوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ہم پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر کے فتح پا لیں گے۔ یہ روم کے کمانڈر نے پلان بنایا اور قلعہ کے اندر سے ہی ایک پیغام بھیجا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ کافی دن سے لڑائی چل رہی ہے، اب خواہ لڑتے لڑتے ہم بھی تھک گئے، آپ بھی تھک گئے، ایسا ہے ہم آپ کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں، آپ اندر آ جاؤ۔ دروازہ کھولنے کا مطلب کیا؟ سرنڈر ہو جانا۔ صحابہ نے یہی سمجھا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ دیکھو کمانڈر کی طرف سے یہ آرڈر آیا ہے کہ وہ ہمارے لیے دروازہ کھول دے رہا ہے، ہم آرام سے اب اندر گھس سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ لیکن وہ تھے صاحب فراست، ہم جیسے آدمی نہیں تھے، دور اندیش تھے، بہت بڑے انٹلیکچوئلز۔ صحابہ کا دماغ آج کل کے سائنسدانوں کے دماغوں سے ہزار گنا زیادہ۔ انہوں نے فرمایا ایک بات کا یاد رکھنا، خیال رکھنا، یہ کفار کا شہر ہے، راستوں سے گزرو گے تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی چیزیں تم کو نظر آ سکتی ہیں، اور خاص کر بے پردگی کا امکان ہے۔ سورہ نور کی آیت تلاوت فرمائی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اسی میں ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ یہ آیت وہ صحابی نے پڑھ کر کے سنائی کہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے تم کو راستوں سے گزر کر آگے قلعے تک پہنچنا ہے۔ تمام صحابہ نے آیت سنی اور صحابہ آگے بڑھے، قلعے کے اندر داخل ہوئے، دروازہ کھولا گیا، اندر گئے تو دائیں طرف عورتیں، بائیں طرف عورتیں، اور وہ سب گا رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، اور کسی کا آدھا کپڑا پہنا ہوا ہے، کسی نے چوتھائی کپڑا پہنا ہوا ہے، طرح طرح کے انہوں نے انتظامات کیے ہوئے تھے مسلمانوں کو ان کے مشن سے ہٹانے کے لیے۔ جو جنگ لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے اس جنگ سے ان کا ذہن پھیرنے کے لیے جو کچھ انہیں کرنا تھا کیا، لیکن تاریخ گواہ ہے ایک صحابی نے بھی سر اٹھا کر کے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا۔ آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ محل کے اندر داخل ہو گئے۔ اس طرح صحابہ نے ملک روم کو فتح کیا۔ یہ ہے غض البصر، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ آج کل ہمارے مسلمان کیسے ہیں؟ راستے سے چلتے ہیں، کوئی چہرہ نامحرم نظر آ جاتی ہے، کسی چہرے پر نظر پڑ جاتی ہے تو دیکھتا ہے اور بولتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، دیکھتا بھی ہے اور بولتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے بھائی، جو تم اس کو دیکھ رہے ہو اس پر تم نے جو لا حول پڑھا ہے وہ لا حول خود تمہارے اوپر لا حول پڑھتا ہے۔ تم کیا کام کرتے ہوئے لا حول پڑھ رہے ہو؟ تم راستے سے گزرتے ہوئے اگر کسی پر نظر پڑ گئی، نظر کو جھکا لیا، تب تم نے استغفر اللہ پڑھا، تب تم نے لا حول پڑھا تو ٹھیک، اچھی بات ہے۔
لیکن تم دیکھ بھی رہے ہو اور بول بھی رہے ہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس پر تو الٹا تمہارے اوپر لا حول پڑھنے کی ضرورت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راستے میں اگر تم کو چلنا ہے تو اس کا حق ادا کرو. پہلا حق کیا؟ غض البصر، نگاہوں کی حفاظت کرنا، کسی نامحرم پر تمہاری نظر نہ پڑے، اگر پڑ جائے تو ہٹا لو. اکثر لوگ بس یہیں پر رک جاتے ہیں. نگاہوں کی حفاظت کا مطلب کیا؟ بس یہی. لیکن اور دیکھیے، ہم لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، ہمارا گھر چھوٹا ہے، سامنے والے کا گھر بڑا ہے، اس کا گھر اور بڑا ہے، اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس اور بڑی کار ہے. ان چیزوں کو دیکھ کر بھی ہمارے دل میں لالچ آتی ہے نہیں آتی ہے؟ تو اس میں بھی ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے. جس طرح نامحرم سے ہم نگاہوں کو بچاتے ہیں، للچائی ہوئی نظریں اس پر نہ پڑیں، ہم بچاتے ہیں، اسی طرح کسی کے مال پر، مکان پر، دکان پر، اس کی گاڑی پر، ان کے بچوں پر اگر ہماری نظر پڑے تو ہم اپنے دل کی حفاظت کریں کہ ہمارے اندر حرص نہ آئے، ہمارے اندر لالچ اور طمع پیدا نہ ہو جائے، یا ہمارے اندر حسد نہ آ جائے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، اتنی گاڑیاں اس کے پاس کس طرح سے آ گئی. تو یہ بھی نگاہ کی حفاظت کے اندر داخل ہے. دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر تمہیں راستوں سے گزرنا ہے راستے کا حق ادا کرو. دوسرا حق کیا ہے؟ کف الاذی، کسی کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روکنا، چاہے زبان سے ہو، چاہے ہاتھ پیر سے ہو، ہمارے حرکات و سکنات سے کیوں نہ ہو، کسی کو ہم سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے راستہ چلتے ہوئے. اب دیکھیے راستہ چلتے ہوئے ہم کس کس کو تکلیف دیتے ہیں. راستہ تو راستہ ہے. مسجد سے جب باہر نکلتے ہیں ہم اپنا چپل نکالنا چاہتے ہیں، سامنے والے کے چپل، ایک کو مشرق کی طرف ایک لات مارا، ایک کو مغرب کی طرف ایک لات مارا اور اپنے چپل پہن کر کے چلا گیا. یہ تکلیف نہیں ہے. ایک نمازی بیچارہ نماز پڑھنے گیا ہے، چپل چھوڑ کر اندر گیا، واپس آ کر کے دیکھا تو ایک چپل لانے کے لیے اس کو ایسٹ میں جانا پڑے گا، دوسرا چپل پہننے کے لیے ویسٹ میں جانا پڑے گا. اسی طرح چپل چھوڑتے ہوئے کسی کی چپل الماری میں ہے، اتارو اس کے چپل، پیر سے اس کو نیچے کر دیا، اپنے چپل وہاں رکھ دیا. یہ بھی راستے کا حق ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں. ایسے ہی راستے میں جاتے ہوئے گاڑی آپ کو پارک کرنی ہے، آپ نے نو پارکنگ میں پارک کر دیا، جس سے کیا ہو گیا؟ ٹریفک جام ہو گیا، لوگوں کا آنے جانے کا راستہ کیا ہو گیا؟ تنگ ہو گیا. یہ بھی راستے میں لوگوں کو تکلیف دینا ہے. آپ کو اپنی گاڑی کھڑی کرنی ہے، فلاں صاحب کی گاڑی چھاؤں میں ہے، اب چھاؤں نہیں، دھوپ میں آپ کی گاڑی کھڑی ہوگی. آپ نے کیا کیا؟ اس کی گاڑی کو چھاؤں سے ہٹا کر کے دھوپ میں رکھ دیا، اپنی گاڑی کو لے جا کر کے چھاؤں میں رکھ دیا. یہ بھی کیا ہے؟ لوگوں کو آپ تکلیف دے رہے ہیں. ایسے ہی راستے میں جاتے ہوئے جو سپیڈ لکھا گیا ہے اس سے زیادہ گاڑی چلانا، ٹریفک سگنلز کو توڑ کر کے آگے بڑھنا، قانون کی خلاف ورزی کرنا، یہ بھی کیا؟ راستے کے حق کو پامال کرنا. چاہے ٹریفک کا قانون بنانے والا غیر مسلم ہو، خدا کا دشمن ہو، کچھ بھی ہو، جو قانون بنایا ہے سب کے لیے بنایا ہوا ہے، میرے اور آپ کی سیفٹی کے لیے بنایا ہوا ہے. تو راستے کے قوانین کو توڑنا جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، یہ بھی کیا؟ راستے کے حق کو پامال کرنا ہوا. راستے سے گزر رہے ہیں،
बीच सड़क में थूक रहे हैं, केला खाते जा रहे हैं, बीच सड़क में केला फेंक दिया, बीच सड़क में कूड़ा करकट ला करके डाल दिया। या रातों में हमारे नौजवान बैट और बॉल लेकर के या फुटबॉल लेकर के रास्ते में आकर के खेलने लग गए। अब आने जाने वालों को तकलीफ हो रही है, चलने फिरने वालों को तकलीफ हो रही है। या मर्द हजरात बिला किसी वजह के रास्तों में आकर बैठे हुए हैं, बापर्दा दो चार औरतें उस गली से गुजरना चाहती हैं, लेकिन नौजवान गली में बैठे हुए हैं, शर्म की वजह से वो इंतज़ार में घर में हैं कि कब ये नौजवान अंदर जाए तो हम गुजरें इस रास्ते से। ये भी क्या तकलीफ देने में शामिल है। बिला वजह भी रास्ते में नहीं बैठना, और रास्ते में जाते हुए फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से बात करना कि दूसरों को परेशानी हो, और गाड़ियों को उल्टा सीधा चलाना कि दाएं वाला परेशान हो जाए, बाएं वाला परेशान हो जाए, सामने वाला डर जाए। बरसात के मौसम में पानी है, कीचड़ है, गाड़ी को तेज़ भगा करके ले जा रहे हैं, किसी के ऊपर कीचड़ पड़ रहा है, किसी की गाड़ी की जो है ख़राब हो रही है। कोई आदमी नमाजी नमाज पढ़ने के लिए रास्ते से गुज़र रहा था, उसके ऊपर वो नाली की छींटें पड़ रही हैं। ये सब क्या लोगों को तकलीफ़ देने में शामिल है। रास्ते में गाने बजाना, मैरिज कार कर को फुल साउंड रख ले को जाना। ऑटो वाले चप्पल पहनने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन ऑटो में साउंड सिस्टम रखे हुए रहते हैं और फुल साउंड में गाड़ियां चलाते हैं, सबको तकलीफ देते रहते हैं। कोई घर में सो रहा होगा, कोई बीमार होगा, वो साउंड सुनकर अचानक गाड़ी चलाने वाला भी घबरा जाता है, क्या है ये सब? क्या लोगों को तकलीफ देने में शामिल है और रास्ते का हक पामाल करने में शामिल है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रास्तों में ना जाओ, जाना है ये हक अदा करके जाओ। ये दूसरा हक है कि रास्ते में किसी को तकलीफ मत दो, किसी भी तरह से तकलीफ ना दो। पेशाब पाखाना भी रास्तों में नहीं करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है ऐसे आदमी पर जो लोगों के रास्ते में पेशाब करता है। चलने फिरने की जगह में अगरचे किनारे ही में सही पेशाब करता है, जिसकी वजह से बदबू फैलती है। ऐसी जगह जाओ जहां रास्ता ना हो और इसी तरीके से वो बदबू फैल करके ना आ सके, वहां जा करके पेशाब पाखाना करो। लानत बयान फरमाई है कि किसी के रास्ते में पेशाब ना करो, और रास्ते में सायेदार दरख्त है उसके नीचे पेशाब ना करो। लोगों को तकलीफ देने से मना किया गया। हज़रत इमाम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले, एक मर्तबा अपने मुरीदों के साथ रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते गलियों में घुसते घुसते अपने घर जा रहे हैं। एक बारीक सी गली आई, वहाँ हज़रत रुक गए। पीछे पूरा मुरीदों का काफ़िला है, वो सब रुक गए। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, वहाँ से हज़रत आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। और गली बिल्कुल पतली, आगे क्या हो रहा क्या नहीं किसी को मालूम नहीं है। बहुत देर के बाद हज़रत आगे बढ़े। मुरीदीन ने पूछा, हज़रत बंद गली में यानी बारीक सी गली में आप क्यों रुक गए थे, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे थे, सामने क्या आपको रुकावट थी? हज़रत ने फरमाया, मेरे सामने एक बेचारा कुत्ता सोया हुआ था, गली में कुत्ता सोया हुआ था। अब मैं आगे बढ़ूंगा, रास्ता है ही नहीं, कुत्ते के ऊपर से मुझे पैर फांद करके जाना पड़ेगा, कुत्ते के ऊपर से मुझे फांद करके जाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, कुत्ते की नींद में खलल वाक़ई हो जाएगी। इसलिए मैं खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद जब कुत्ते की आंख खुली, तब वो कान फड़फड़ाते हुए, दुम हिलाते हुए आगे बढ़ा, तब मैं आगे बढ़ा। हमारे औलिया अल्लाह ने ये हमें सिखाया है कि कुत्ते को भी तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना, लेकिन हम लोगों को तकलीफ़ देते हुए रास्तों से
گزرتے ہیں. سب لوگ سوئے ہوئے ہیں, اپنی بلٹ گاڑی لے کر آیا, اس پہ فل ساؤنڈ والا وہ سسٹم لگایا اور پوری گلی کو جگا کر کے جا رہا ہے کہ میرے پاس ہی بلٹ ہے. یہ سب کیا لوگوں کو تکلیف دینے میں شامل ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تم راستوں سے گزرنا چاہتے ہو, بازار سے گزرنا چاہتے ہو, تو تم کو راستے کا حق دینا پڑے گا. پہلا حق آنکھوں کی حفاظت, دوسرا حق لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنا, اور تیسرا حق کیا ہے؟ رد السلام, سلام کا جواب دینا یا سلام کرنا. آپ راستے سے گزر رہے ہیں, کوئی مسلمان آ گیا, چاہے وہ بڑا ہو, چھوٹا ہو, امیر ہو, غریب ہو, آپ کو کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, چاہے تم اس مسلمان کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو, وہ تمہارا دوست ہو یا نہ ہو, مسلمان اگر تم کو معلوم ہے, سلام کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا اس نے تم کو سلام کیا تو جواب دو, واجب ہے. بعض لوگ غرور میں رہتے ہیں, گھمنڈ میں رہتے ہیں, میں کیا اسے سلام کرنا, سلام نہیں کرتے. اگر سامنے سے چھوٹا آدمی سلام کیا, میں جواب دینا کیا اس کے سلام کو؟ جواب نہیں دیتے. جتنے سلاموں کا اس نے جواب نہیں دیا ہے, کل قیامت میں اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا کہ تو نے فلاں میرے بندے کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا. تو راستے کا حق یہ ہے کہ سلام کرو یا سلام کا جواب دو. اور اگر کوئی چھینکنے والا مل گیا راستے میں, اس نے چھینکا, الحمدللہ کہا, تو تم اس کو یرحمک اللہ کہہ کر کے دعا دو, یہ بھی حق ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کو موقع بموقع نیک باتوں کی طرف بلاؤ اور برائیوں سے روکو. راستے سے آپ جا رہے ہیں, کوئی اچھی بات ذہن میں آ گئی, آپ کے ساتھ کوئی دوست ہے یا کوئی آپ کا کسٹمر ہے یا آپ کی دکان پر آیا ہے یا آپ کی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی اچھی بات اس کو بتا دیے, نصیحت کر دیے. یا وہ کسی برائی میں مبتلا ہے, آپ نے اس کو دیکھا, اس کو اس برائی سے روک دیا, منع کیا اور کہا کہ اسلام میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے, آپ براہ کرم ایسا کام نہ کریں. پیار و محبت کے ساتھ اس کو سمجھانا, یہ بھی راستے کا حق ہے. نیک بات کی طرف بلانا اور برے کاموں سے روکنا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا, یہ بھی راستے کا حق ہے. راستے سے آپ جا رہے ہیں, کہیں کوڑا پڑا ہوا ہے, کچرا پڑا ہوا ہے, اس کو پیر سے آگے کر دیا یا ہاتھ سے اٹھا کر کے پھینک دیا. بخاری شریف ایک بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی, اس میں ایک حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا تو راستے کے بیچ میں اس نے دیکھا کہ کانٹے کا درخت وہاں پیدا ہو گیا, کانٹے دار درخت. تو اس نے کیا کیا, اپنا سفر روکا, اترا اور وہ درخت کاٹ کر کے سائیڈ میں ڈال دیا. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ جو آدمی تھا اس کی زندگی میں اس نے سب سے اچھا کام اگر کوئی کیا تھا تو یہی ایک کام کیا تھا, اس کے علاوہ اس کے نام اعمال میں کوئی اچھا کام ہی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود اس بندے کی مغفرت کر دی. راستے کا کانٹا ہٹانے پر اللہ کو رحم آ گیا اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کسی بھی عمل کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْعَمَلِ شَيْئًا, کسی بھی عمل کو معمولی نہیں سمجھنا. چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے یہاں کتنا بڑا ہو جائے کچھ پتہ نہیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا حق بیان فرماتے ہوئے کہا, ارشاد السبیل,
بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا. مسافر ہے, اس کو اندرا نگر آنا تھا, وہ کہیں اور چلا گیا, آپ کو مل گیا, آپ نے اس کو راستہ بتا دیا, ایسے جاؤ, ڈائریکشن دے دیا. یا آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, کسی نے راستہ پوچھ لیا, فلاں ہیوے کہاں, فلاں سرکل کہاں, آپ نے راستہ بتا دیا. یا کوئی نابینا راستے سے گزر رہا ہے, وہ بیچارہ ٹریفک کو پار کرنا چاہتا ہے, اس روڈ سے اس روڈ تک جانا چاہتا ہے, آپ نے اس کو ہاتھ پکڑ کر کے اس کا راستہ دکھا دیا. یہ سب کیا ارشاد السبیل کے اندر آتے ہیں. تو اس طرح لوگوں کی مدد کرنا یہ بھی راستے کے حق میں شامل ہے. اور راستوں کی صفائی کرنا, کیونکہ راستے میں جو گندگی پڑی ہے اس کو ہٹانا بھی راستے کا حق ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, راستے میں گزرتے ہوئے اگر تم کو کوئی کمزور اور ضعیف آدمی مل جائے, بیچارہ رکشہ چلا رہا ہے اور چلا نہیں پا رہا ہے, سامان زیادہ ہے, آپ نے کیا کیا, اپنی گاڑی سے اس کو تھوڑا سپورٹ دے دیا, یا اپنی ٹانگ ہی لگا دیا اس کو, ٹو ویلر سے چل بھائی آگے چل. یا کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے مزدور, اس کو موٹا اٹھانا ہے, آپ گاڑی روکے, گئے اس کا موٹا اٹھا کر اس کی کمر پر رکھ دیے. تو راستے میں کسی ضعیف اور کمزور آدمی کی مدد کرنا یہ بھی راستے کا حق ہے. اب آپ دنیا کے تمام مذاہب کو دیکھ لیجئے, کون سا ایسا مذہب اور ریلیجن ہے جس نے اتنی تفصیل کے ساتھ راستے کے حقوق کو بیان کیے؟ کسی بھی مذہب کے اندر ایسی تعلیم نہیں ہے جو تعلیم اسلام کے اندر ہے. اسلام سے ہی سب لوگوں نے کاپی کیا ہوا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صرف اللہ کا, اللہ کے رسول کا ہی حق نہیں, ماں باپ ہی کا حق نہیں, پڑوسیوں کا ہی حق نہیں, راستہ چلنے کا بھی حق ہے. تو شروع سے لے کر اب تک میں نے جو 8-10 حقوق بیان کیے ہیں, ان تمام پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. مسلمان وہ ہے جب راستہ چلتا ہے تو بھی دین اسلام کو فالو کرتے ہوئے چلتا ہے. راستے میں ہر طرح کے لوگ چلتے ہیں, کافر بھی چلتا ہے, مشرک بھی چلتا ہے, مسلمان بھی چلتا ہے, لیکن مسلمان کی شان ہی الگ ہونی چاہیے. مسلمان کی شان ہی نرالی ہونی چاہیے کہ لوگ انگلی اٹھا کر کے دکھائیں کہ دیکھو یہ اپنی گاڑی روک کر کے فلاں کو پانی پلا رہا, فلاں جگہ پانی ویسٹ ہو رہا تھا, یہ گاڑی روک کر کے نل بند کر کے جا رہا ہے, یہ فلاں کو راستہ دکھا رہا ہے, یہ فلاں کچرا اٹھا کر کے پھینک رہا ہے. اس طرح غیر ہماری طرف انگلی اٹھا کر کے دکھائیں, اس کو مسلمان کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہ لوگ ہمارے اوپر انگلی اٹھا کر کے دکھائیں, دیکھو دیکھو مسلمان ہے جو کچرا یہاں پھینک کر کے جا رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے مسلمان محلوں کو بہت زیادہ گندا رکھتے ہیں. محلوں کے اندر کچرا, کوڑا کرکٹ, اپنا کچرا اٹھا کر کے پڑوسی کے گھر میں ڈال دیا. بلکہ بہت سارے لوگ اپنے جیب میں کا کچرا لا کر کے مسجد کے لیٹرین میں ڈالتے ہیں. اب میں کیا بولنا بولو, بیڑی کٹا وہاں ڈال دیے, سگریٹ پیکٹ خالی ہو گئی وہ وہاں ڈال دیا, پان منہ میں جمع کر کے رکھا وہ وہاں تھوک دیا, اور کچھ ایکسٹرا ہے تو وہ اٹھا کر کے وہاں مسجد کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا. اپنا کچرا مسجد کا اٹھا کر کے ڈالا تو ٹھیک ہے, اپنا کچرا یہاں ڈال کر کے جاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیجیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.